السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتل بعد ذلک زنیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ایک اینکر ہیں ریحان طارق صاحب، انہوں نے کافی لوگوں سے یعنی ووڈ کاسٹ کیا، انٹرویو لیے، تو ان میں سے ایک عالم دین یعنی مفتی حنیف قریشی جو کہ مکتبہ بریلوی فکر کے ہیں، ان سے بھی انٹرویو لیا گیا۔ تو ان سے سوال کرتے کرتے یہ بھی سوال ہو گیا کہ ممتاز قادری کے بارے میں، تو ناظرین ریحان طارق صاحب یہ بات کرنے لگے کہ ان کو پھر کس نے اکسایا تھا یہ کام کرنے کے لیے جو اس نے کیا تھا۔ تو یہ بات ہوگی، اور آگے سے جو باتیں ہوئی ہیں نا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ جو فیصلہ تھا، جس بندے نے وہ توہین کی تھی تو وہ عدالت کے اندر کیوں نہیں فیصلہ گیا، یعنی ایسی گفتگو کی گئی ہے۔ تو نظر میں اگلے بات یہ بھی بتاتا چلوں تو کہ آگے سے انہوں نے یہ بھی کہا ریحان طارق سے کہ آپ کے عالم دین جو بڑے بڑے، انہوں نے یہ بات کہی ہے جی کہ عدالت کے اندر فیصلہ جانا چاہیے، تو پھر اس وقت ایسا کیوں کیا ممتاز قادری نے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو وہ بھی ویڈیو دکھاتا ہوں اور ساتھ آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی گفتگو سناؤں گا، کیونکہ انہوں نے کلیئر باتیں کی ہیں اسی حوالے سے، ممتاز قادری کے حوالے سے اور مفتی حنیف قریشی کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ ان لوگوں نے اکسایا ممتاز قادری کو، وہ بھی ہم ویڈیو چنیں گے تاکہ پوری بات کا ہمیں پتہ چل جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ پوری ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز کا علم ہو جائے گا۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے انتہا ویڈیو درجے کی نفرت پھیلا رہا ہے اور توہین کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ ولیوں کو، نہ صحابہ کو، نہ نبیوں کو۔ اس کے خلاف اب حل کیا ہے؟ یعنی مجھے یہ بتائیں، چلے مجھے حل بتائیں سر، مجھے حل بتائیں کیا یہ قانون کے حوالے کریں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے وہ گردن چلا اڑا دیں گیا، سر؟ یار عجیب بات ہے۔ نہیں کیا کریں بتائیں؟ دیکھیں، کسی نے اس کو جا کر مارا ہے، قتل کیا ہے، اس کو قانون کے حوالے آپ کیا کیا نا۔ چاہتے ہیں سر؟ کیس عدالت میں، کیس عدالت میں، اب وہ ان کے وکلاء آئیں گے۔ عدالت کس نے بنائی ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے بھائی، ریاست، جس ریاست کا قانون ہے 295C، اسی ریاست کا ایک نظام ہے، عدالت ہے، اس کے اندر کیس گیا ہوا ہے۔ اب یہ کیوں رولا ڈالا؟ پھر آپ نے ممتاز قادری پہ، آپ پہ الزام ہے ممتاز قادری کو آپ نے اکسایا، کس طرح؟ میں نے تقریر کی ہے، ایکٹ ان کا خود اپنا تھا، تو اس وقت میں آپ عدالت کے نہیں تھی سامنے سر؟ یہاں پر 2 3 4 حدیثیں جذبات میں بیان کروں، آپ یہاں سے اٹھیں باہر جا کر ایک کام کر دیں۔ اس وقت عدالت نہیں تھی مفتی صاحب؟ کیا مطلب؟ کیا پھر آپ ریاست کے اس قانون اور عدالت کو نہیں مانتے کہ آپ نے جس میری وقت ویڈیو ایک سنی نہیں، سنیں نہیں آپ نے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے میری نیت کے بارے میں آپ نے ججمنٹ دے دی سر۔ اچھا چلیں سنیے تو کیا میں یہ کہہ رہا ہوں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گارڈ اٹھتا ہے اور بینک کے مینیجر کو اڑا دیتا ہے۔ آپ ممتاز قادری سے گارڈ پہ آ گئے، ادھر سے ادھر چھلانگ لگا۔ ممتاز قادری کون تھا؟ یہ نہیں، ایک سیکنڈ، وہ بھی گارڈ ہی تھا نا سر۔ مینیجر والا معاملہ آپ اس کو جناب مکس اپ نہ کریں۔ ممتاز قادری والا معاملہ اور ہے، مینیجر والا معاملہ اور ہے۔ ممتاز قادری جو ایشو ہے، اس وقت کے گورنر کے حوالے سے 500 مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ فارغ ہو گئے ہیں، جس کے بعد ملک کے اندر آپ لوگوں کو نہیں یاد کہ آئپ کھڑی ہوئی؟ لاجیکل، میرا سوال یہی ہے، اب آپ نے جواب دے دیا، وہاں مفتیان کرام کا فتویٰ امپورٹنٹ ہے یا عدالت امپورٹنٹ ہے یا ریاست کا قانون بھائی؟ اللہ اکبر، مجھ سے، میں نے پھر آپ سے پہلے بات کی، یا مجھ سے پوچھتے ہیں 2 × 2، میں کہوں گا مفتی کا کام ہے وہ کہے 4۔ آپ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندے نے رسول اللہ کو گالی دی ہے، میں کہوں گا مرتد ہے۔ اب اٹھ کے اس کو کوئی بندہ واسطے جہنم کرتا ہے تو اس کو میں نے تو نہیں کہا ہے کہ بھائی تو اٹھ کے جا کے قتل کر۔ نہیں، اب مسئلہ یہ ہے، سوال کیا ہے میرا سر، مفتیان کرام کا فتویٰ امپورٹنٹ ہے یا ریاست کا قانون اور عدالت امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، قانون یا رول جو ہے اس کا ایک اپنا الگ نوعیت اور جہت ہے، اور فتوے کا ایک الگ جہت ہے۔ زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے سر؟ میری رہنمائی فرمائیں۔ فتویٰ ہے کیا؟ فتویٰ ہے کیا؟ قرآن و سنت کا بیان، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینا، یہ فتویٰ ہے۔ اپلائی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اگر اسلامی ریاست ہو، سامنے بیٹھا ہوا جج قرآن و سنت کا ماننے والا ہو تو وہ ظاہر قرآن و سنت کو پرائرٹی دے گا، لیکن جہاں ججوں کو کلمہ ہی پڑھنا نہ آتا ہو، تو قنوت نہ آتی ہو، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں فتویٰ امپورٹنٹ ہے کیا؟ پھر وہاں فتویٰ امپورٹنٹ ہوگا؟ نہیں، دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم ایک شرعی مسئلہ بتائیں، آج تک بتائیں کہ علماء سر میں آپ کو کہاں لانا چاہ رہا ہوں؟ میں لانا یہاں چاہ رہا ہوں کہ علماء کرام بیٹھیں، بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ اگر کسی کو رجوع کا حق ہے تو وہ استحقاق علماء کی مجلس میں پیش کر دیں اس بندے کو، اگر وہ رجوع کر لیتا ہے بسم اللہ، اگر نہیں کرتا ہے تو علماء مل کے جو ہے وہ ایک اجماع کر لیں اس بات کے اوپر۔ ایک کیس کو دیکھیں نا، کس کو؟ مرزا صاحب کے،
پورے پاکستان کے ہر مسلک کے 20 سینکڑوں علماء اس سے بار بار کہتے ہیں یہ تو نے غلط کی ہے، تو رجوع کر. میری کتنی پوڈ کاسٹوں میں، پھر جہاں میرے مناظرے کے حوالے سے چیلنج ہوئے 20 دفعہ، ہمارے وہ آپ کے ہی کولیگ ہیں بھٹی صاحب، ان کے اس پروگرام میں بھی میں نے اس کی گستاخیاں ہائی لائٹ کی. اب میں اس کو جا کر بندوق کی زور پہ کہوں کہ تو توبہ رجوع کر. ایک ہوتا ہے مجھے ایک چیز کا علم نہیں ہے، میرے منہ سے کوئی چیز نکل گئی، آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے یہ غلط کہا ہے، تو میرا کام ہے میں اس پہ فوراً رجوع کروں. جیسے میرے سے ایک سلپ آف ٹانگ ہوا کہ میں عامر بن سعد کہہ رہا تھا، میرے منہ سے عامر بن العاص نکلا، اور یہ ہو جاتا ہے، یعنی اچانک گفتگو میں فلو میں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ لفظ نکل گیا. اب مجھے رات کو 12 بجے پتا چلا کہ جی آپ سے یہ ہوا ہے. میں نے رات 2 بجے اسی وقت جہاں میں بیٹھا تھا میں نے موبائل نکالا، میں نے کہا جی بحیثیت مسلمان ہماری 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت، آپ کا ادب، آپ کی تعظیم و تکریم، آپ کی عظمت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت کا تحفظ کیا جائے، خواہ اس میں ہمیں اپنی جان تک کی قربانی دینی پڑے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت غلامی کی غیرت کا تقاضا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت پر اور آپ کی عظمت پر کوئی حرف نہ آنے دیا جائے، اور ایسے قوانین کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، اللہ رب العزت کی عزت، قرآن کی عزت، دین کی عزت، جمیع انبیاء اور رسول ایران کی عزت، ان کا تحفظ یقینی بنایا. دوسری طرف اسی کے ساتھ اسی ذیل میں یہ ذمہ داری ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو دین ہمیں عطا کی، جو تعلیمات ہمیں عطا کی، جو احکام شریعت کے اور جو حدود ہمیں عطا کی ہیں، خاص طور پہ یعنی ہر مسئلے پر، مگر اس بات میں بھی ان کے تقدس کا تحفظ کیا جائے. وہ احکام اپنی صحیح روح کے ساتھ نافذ ہوں اور جاری و ساری ہوں، ان کا غلط استعمال نہ ہو. ناجائز طور پر کسی پہ گستاخی رسول کا الزام لگا کے کسی کا خون ناحق نہ کیا جائے. ناجائز طور پہ کسی پہ گستاخی رسول کا الزام لگا کے ایک مسلمان ہو، بے شک وہ فاسق و فاجری کیوں نہ ہو، اس کو کافر نہ بنایا جائے، ملت اسلامیہ سے خارج نہ کیا جائے، واجب القتل قرار نہ دیا جائے. اور ایک مسلمان کا خون بہانا جسے آقا علیہ السلام نے قطعاً حرام قرار دیا اور اس فعل کو بھی کفر کے ساتھ تعبیر فرمایا. ناجائز کسی مسلمان کا خون بہانا، اس فعل کو بھی کفر سے تعبیر کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ عملی کفر ہے، کافرانہ فعل ہے. تو ان کافرانہ افعال کو عام ہونے سے بچایا جائے تاکہ دین کی حدود اور احکام کا اطلاق غلط نہ ہو، بے تحاشا نہ ہو، بے حساب نہ ہو، ناجائز نہ ہو. کیونکہ اگر یہ ہونے لگے گا تو حدود دین کا مذاق اڑے گا، احکام دین کی تضحیق ہوگی، اور پوری امت میں دین کا تصور اور دینی تعلیمات اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک چہرہ گدلا کر دیا جائے گا ہماری ناسمجھی، نافہمی اور نادانی کے باعث. تو بحیثیت علماء اور بحیثیت عوام افراد امت مسلمہ کے ہمارے اوپر دونوں ذمہ داریاں یکساں طور پر عائد ہوتی ہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی مزہ فرمائی. ناظرین، یہاں پہ ایک چیز دیکھی جائے، آپ کو پتہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا، اتل بعد ذالک زنیم، یعنی وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہو سکتا، سیدھے لفظوں میں الفاظ ہے. تو ناظرین آپ حیران ہو گئے کہ انجیل محمد علی مرزا، ایک چیز اگر دیکھی جائے ان کے حوالہ سے، آپ کو پتہ ہے ان کا لیکچر ہوتا ہے، اور جب وہ لیکچر شروع کرتے ہیں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خطبہ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ایک جملہ وہ کہتے ہوتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلے، اگر آپ پورا یعنی کہ ان کا دیکھیں ویڈیوز تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، رفت بیان کی ہے، بلندی بیان کی ہے، مقام بیان کیا ہے۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی بھی گفتگو آپ نے سنی، لیکن ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں، اگر آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں وہاں پہ وہ بھی تھا کعب بن اشرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یعنی گستاخ تھا، تو صحابہ نے ان کو معافی نہیں دی، بلکہ اس سے اگلی بھی حدیث ہے ابو رافع کے بارے میں، صحابہ نے ان کو بھی معافی نہیں دی۔ تو لیکن ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق دے۔ اور اگلی بات یہ بھی کہتا چلوں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول تو کہتے ہیں، محب رسول تو کہتے ہیں، جی ہمیں محبت بڑی ہے، ہم عاشق رسول ہیں، ہم نے کبھی اپنی پوری زندگی کی طرف نظر دوڑائی ہے؟ ہم نے کبھی اپنی طرف دیکھا ہے؟ کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے؟ کیا ہماری نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے؟ مزہ تو تب ہے نا ہم اپنی پوری زندگی جو ہے پوری زندگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے، مزہ پھر ہی ہے نا بندہ کہے میں آج کے رسول ہوں، پھر مزہ تب ہی آئے گا اگر ہم پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔